الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم واجب الاحترام بزرگوں، آج کا یہ مہینہ نہایت ہی بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ، اور اس مہینے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اس مہینے کی راتوں کو اللہ کی یاد میں گزارو. گزشتہ 2-3 ہفتوں سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا آپ کی سیرت کا جو بقیہ حصہ ہے انشاءاللہ عید کے موقع پر آپ کے سامنے عرض کروں گا، چونکہ آنے والے جمعرات کو انشاءاللہ عید ہوگی، قربانی کی عید ہوگی، تو مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کس مختصر سے وقت میں قربانی کے فضائل و مسائل پر گفتگو کروں. اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قربانی کا عمل ایک ایسا فضیلتوں والا، عظمتوں والا عمل ہے جس کے بارے میں احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے تعلق سے کتنے انعامات بیان فرمائے ہیں، کتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، کتنی عظمتیں بیان فرمائی ہیں. یہ قربانی جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت عظیمہ تھی، عجیب عظیم سنت تھی، پھر بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی بن گئی. سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا سفر کیا.
مدینہ میں جانے کے بعد کبھی بھی کوئی بھی سال ایسا خالی نہیں جس سال میں اللہ کے پیغمبر نے قربانی نہ کی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 جانوروں کی قربانی کرتے، ایک قربانی اپنی طرف سے، ایک قربانی امت کے گنہگار لوگوں کی طرف سے۔ کتنے شفیق ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے رحمت والے پیغمبر ہیں جنہوں نے اس زمانے میں بھی اپنے گنہگار امتیوں کو نہیں چھوڑا۔ ایک قربانی کا جانور اپنے لیے ذبح کرتے، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گنہگار لوگوں کے لیے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے، ایک قربانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا سمجھا کہ جب ہمارے پیغمبر ہماری طرف سے قربانی کرتے ہیں، ہم کیوں نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ قربانی کے ایام میں قربانی نہیں کرتے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں ان کا کوئی حق نہیں بنتا وہ عید کی نماز کے لیے آئیں۔ جو قربانی نہیں کرتے، طاقت کے باوجود، حیثیت کے باوجود، اللہ نے مال دیا، سرمایہ دیا، دولت دی، قربانی کر سکتا تھا پھر بھی قربانی نہیں کی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت وعید سنائی کہ ایسا شخص ہماری عید کے قریب ہی نہ آئے، عیدگاہ کے قریب قدم ہی نہ رکھے، اس کا حق ہی نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اے میرے محبوب قربانی کیوں کرتے ہیں، قربانی کرنا کی وجہ کیا ہے، قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، او ارقم، اے میرے صحابہ، قربانی تمہارے ابراہیم خلیل اللہ کی عظیم سنت ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمانے لگے، ہمیں کیا ملے گا اگر ہم قربانی کے لیے جانور کو ذبح، کوئی قربانی کے لیے کسی اور بکری یا بکرے کو ذبح کر رہا ہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، اس جانور کے بالوں کے برابر تمہیں ثواب ملے گا۔ قربانی کا جو جانور ہے، اس جانور کے جتنے بھی بال ہیں ان سارے بالوں کا تمہیں اس بالوں کے بدلے میں ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پھر پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اون والے جانور ہوں تو ان کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اون کے ایک ایک بال کا بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے ایام میں سب سے زیادہ فرضوں کے بعد جو ثواب کے قابل چیز ہے وہ قربانی ہے۔ نفلوں سے بڑھ کر، صدقات سے بڑھ کر، دیگر کاموں سے بڑھ کر، فرائض کے بعد اگر سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قربانی کے ایام میں قربانی کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، آج امت مسلمہ کا فرد جسے اللہ نے طاقت دی، مال دیا، جسے اللہ نے سرمایہ دیا، اسے کوئی فکر نہیں، اسے وہ غور و فکر نہیں کرتا کہ مال دینے والی ذات اللہ کی، مال چھیننے والی ذات بھی اللہ کی۔ جو اللہ مال دینا چاہتا ہے، جو اللہ مال دینا جانتا ہے، وہ اللہ مال چھیننا بھی جانتا ہے۔ اس لیے میرے ایمان والے بھائیو، جن کو اللہ نے طاقت دی ان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ قربانی ادا کریں۔ اب قربانی کے لیے سب سے پہلے کس چیز کو چاہیے؟ کون سی چیز ہے جو سب سے پہلے مقدم رکھنی ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سب سے پہلے
جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے، قربانی کا پختہ ارادہ کر چکا، وہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنے دل کو ٹٹو لے، اپنی نیت کو خالص کر لے اور یوں کہہ لے مولا جیسے سید ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی نماز کو تیرے تابع بنایا، اپنی نماز کو تیرے لیے بنایا، اپنی قربانی کو تیرے لیے بنایا، مولا آج میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں بھی یہ نیت کرتا ہوں کہ میں صرف اللہ کے لیے قربانی کرتا ہوں، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں، رسم و رواج کے طور پہ نہیں، بلکہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتا ہوں۔ اللہ نے پیغمبر سید ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کے صدقے سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے امت محمدیہ کے مسائل کو حل کر دیا اور یوں کہہ دیا کہ لوگوں کہہ دو قل ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میرا زندہ رہنا، ومماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین سارا کا سارا رب کائنات کے لیے ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، میں قربانی دیتا ہوں اللہ کے لیے، میں تہجد پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، میں نوافل پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ اللہ کی قسم اگر ہماری نیت درست نہ ہوئی ہمارا کوئی عمل بھی درست نہ ہوگا۔ اسے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا، اور بخاری کی بہت ساری احادیث کی کتب کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر رکھا، جیسے اس کی نیت ہوگی ویسے اسے ثواب ملے گا۔ اگر دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، دکھلاوے کے لیے قربانی کرتا ہے، پھر اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر اس کی یہ نیت ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں، تو اللہ ثواب بھی دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں انعام بھی دیں گے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک قربانی کرنے کا ارادہ نہیں کیا، جبکہ وہ صاحب استطاعت ہیں، طاقت والے ہیں، سرمایہ والے ہیں، ان سے میری پہلی گزارش یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر بیٹھ کر نیت کر لو، انشاءاللہ ہم سب قربانی ادا کریں گے۔ اور دوسری بات، قربانی کے کیا مسائل ہیں، قربانی کے کیا احکام ہیں، کس وجہ سے قربانی قبول ہوگی، کن وجوہات کی وجہ سے ہماری قربان صحیح نہیں ہوگی، اس کے لیے ہمیں علماء سے رجوع کرنا ہوگا۔ ہمارے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم کر لیتے ہیں، لیکن علماء سے ہم تحقیق نہیں کرواتے، ہمارا عمل ہو جاتا ہے لیکن وہ عمل رائگاں جاتا ہے، اسے کوئی ثواب نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ اس نے رہبری حاصل نہیں کی، اس نے سنت کے مطابق نہیں کیا، اس نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کیا، اس کا عمل سارا کا سارا رائگاں جاتا ہے۔ اس لیے میں بار بار آپ سے گزارش کرتا ہوں، زکوٰۃ کے مسائل ہوں، نماز کے مسائل ہوں، قربانی کے مسائل ہوں، حج کے مسائل ہوں، یہ سارے کے سارے جتنے بھی مسائل ہیں، ان مسائل کو علماء سے پوچھو اور موبائل کا سہارا نہ لو۔ موبائل تمہیں صحیح راستہ نہیں دکھا سکتا۔ تمہیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے تمہاری اس وادی کے اندر علماء کا انتظام فرمایا ہے۔ علماء سے اپنا رجوع کریں، علماء سے پوچھیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، مجھے زکوٰۃ دینی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، مجھے قربانی ادا کرنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میں کس طرح کروں، میں فلاں کام کر رہا ہوں، میں کس طرح کروں، شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ اللہ کی قسم، جب ایک ایمان والا بندہ، جب ایک ایمان والی بندی علماء سے پوچھ کر صحیح طریقے سے کام کرے گا، اللہ اس کام کے اندر برکت بھی دیں گے، اس کام کا ثواب بھی دیں گے۔ اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ آج اس مختصر سے وقت میں قربانی کی چند مسائل آپ کے سامنے عرض کروں، چونکہ یہ موقع
مسائل کو کھولنے کا نہیں ہے، مسائل کو وضاحت سے بیان کرنے کا نہیں ہے، چونکہ وقت بالکل مختصر سا ہے۔ قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں، ہزاروں مسائل ہیں۔ اپنے علماء سے رجوع کریں، علماء سے پوچھیں کہ ہمیں اس مسئلے کی تحقیق چاہیے، ہمیں اس مسئلے میں کون سی رہبری ملتی ہے، اس رہبری کو حاصل کر کے اللہ کے راہ میں قربانیاں پیش کریں۔ تو قربانی کے لیے سب سے پہلے جو میں نے بات عرض کی کہ نیتوں کا خالص ہونا، یہ سب سے پہلا درجہ ہے کہ جب بھی کوئی قربانی کرنے کا ارادہ کرے اپنی نیت کو درست کرے۔ اور دوسرا کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، قربانی واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں، شریعت نے اس کا راستہ بھی بتلا دیا۔ یوں فرمایا کہ قربانی سب سے پہلے اس شخص پہ واجب ہوگی، اس شخص پہ اوپر لازم ہوگی جو مسلمان ہوگا۔ گویا مسلمان پہ قربانی واجب ہے، غیر مسلم پہ قربانی واجب نہیں۔ دوسری شرط بیان کی کہ عاقل ہو، گویا کہ عاقل پہ قربانی واجب ہے، مجنون پہ قربانی واجب نہیں۔ تیسری شرط بیان کی کہ بالغ ہو، گویا بالغ پہ قربانی واجب ہے، نابالغ پہ قربانی واجب نہیں۔ اس کے بعد بیان کیا کہ یہ آزاد ہو، آزاد پہ قربانی واجب ہے، غلام پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد عرض کیا کہ مقیم ہو، مقیم پہ قربانی واجب ہے، مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور شرط پہ بیان فرمائی کہ صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب شخص پر قربانی واجب ہے۔ جو آدمی غریب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اس پہ شریعت کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے کہ وہ قربانی ادا کرے۔ ہاں اگر وہ قربانی ادا کر لیتا ہے اسے ثواب ضرور ملے گا، لیکن شریعت کی طرف سے اسے حکم نہیں دیا گیا۔ ہاں جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب استطاعت ہے، اسے تاکیدی حکم ہے کہ تو قربانی ادا کر۔ اگر تو نے قربانی ادا نہ کی تو اسی طرح عید کے اندر چلا گیا، عید کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہارے عیدگاہ جانے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ تو نے ایک عظیم چیز کو چھوڑ دیا، تو نے ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو ٹھکرا دیا، تو نے اللہ کے پیغمبر کی سنت کو ٹھکرا دیا۔ اس لیے تیرا کوئی حق نہیں بنتا کہ تو عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ، ان خوش قسمت لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی ہیں، ان کے ساتھ جا کے صف کے اندر کھڑا ہو جائے۔ یہ چاہے پہلے بیان کیا کہ شرائط ہیں، یہ شرائط جس انسان کے اندر پائی جائیں اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے۔ اب دوسرا درجہ کیا ہے، دوسرا سٹیج کیا ہے کہ قربانی کے لیے یہ جو شرائط بیان کی، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، صاحب نصاب ہونا، مقیم ہونا، یہ پورے سال کے لیے نہیں ہے، پورے قربانی کے 3 دنوں کے لیے نہیں ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، شریعت ہمیں بتاتی ہے اگر ایک آدمی مسافر ہے، وہ سفر کرنے یہاں سے دہلی چلا گیا، دہلی میں ہے، ادھر 10 ذی الحجہ شروع ہو گئی، چونکہ عید کا پہلا دن 10 ذی الحجہ ہوتا ہے، قربانی کا پہلا دن 10 ذی الحجہ ہے۔ اگر یہ آدمی سفر سے واپس آتا ہے اور 12 ذی الحجہ کی عصر سے پہلے اگر گھر پہنچ جاتا ہے، شریعت کہتی ہے اس پہ بھی قربانی واجب ہو گئی۔ گویا کہ یہ پتہ چلا کہ قربانی کے لیے ان شرائط کا پورے وقت میں ہونا ضروری نہیں ہے، اس وقت میں، اور قربانی کا وقت پہلے عرض کر دوں بات سمجھ میں آئے گی۔ قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ صبح صادق سے بعد سے لے کر، اور جہاں پہ عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک قربانی کر سکتا ہے۔ جب 12 ذی الحجہ کی مغرب شروع ہو گئی، قربانی کا وقت ختم ہو گیا۔ تو جو میں نے شرائط بیان کی، ان شرائط کا تعلق 3 دن مکمل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی مسافر ہے، وہ سفر میں ہے، وہ 10 ذی الحجہ کو بھی سفر میں تھا، وہ 11 ذی الحجہ کو بھی سفر میں تھا، 12 ذی الحجہ کی ظہر میں پہنچا یا صبح کے ٹائم پہنچا یا عصر کے وقت پہنچا، اب شریعت کہتی ہے کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ اسی طرح ایک مثال اور دیتا ہوں، ایک آدمی غریب ہے، نادار ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن وہ 10 ذی الحجہ کو بھی غریب تھا، وہ 11 کو بھی غریب تھا، 12 ذی الحجہ کو امیر ہو گیا، یا 11 ذی الحجہ کو امیر ہو گیا، یا 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے امیر ہو گیا، شریعت کہتی ہے اس کے اوپر اب قربانی واجب ہو گئی۔ اگر قربانی نہیں کرے گا گنہگار ہوگا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک غیر مسلم ہے، غیر مسلم کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، وہ 10 ذی الحجہ کو بھی غیر مسلم تھا، 11 کو بھی غیر مسلم تھا، لیکن 12 ذی الحجہ کو اللہ نے اسے توفیق دی، وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، وہ صاحب نصاب بھی ہے، وہ آزاد بھی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، اگر قربانی نہیں دے گا گنہگار ہوگا۔
یہ شریعت نے اتنی پابندی لگائی ہیں، پھر ایک انسان جو ہٹا کٹا بھی ہے، ایک انسان جو صاحب ثروت بھی ہے، ایک انسان جو صاحب استطاعت بھی ہے، جو مقیم بھی ہے، وہ قربانی نہ دے تو اللہ کو کتنا غصہ آئے گا۔ یہ قربانی کی پہلی چیز تھی شرائط۔ دوسری چیز میں نے عرض کی تھی کہ صاحب نصاب کسے کہیں گے، صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ تو شریعت نے اس کی یہ کھل کر بیان کیا کہ جو شخص 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، اور تھوڑا سا نقد پیسہ ہے، تھوڑا سا دوسرا سامان ہے جو ضرورت کے علاوہ ہو، ان ساری چیزوں کو ملا کر اگر یہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی قرضہ وغیرہ بھی نہیں ہے، اور یہ ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہے، شریعت کہتی ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر یہ قربانی نہیں دیتا ہے، گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اب تیسری بات آتی ہے کہ ضرورت اصلیہ سے کیا چیز مراد ہے، اور اس بات کو بھی سمجھ لو، قربانی کے اندر 2 بڑے فرق ہیں، قربانی اور زکوٰۃ کے درمیان 2 بڑے فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مال جو ہے اس مال کے اوپر سال کا گزرنا لازم ہے، اور قربانی کے لیے اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مال کا بھرنا شرط ہے، تجارت کا مال ہونا شرط ہے، لیکن قربانی کے لیے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ضرورت اصلیہ کسے کہا جاتا ہے؟ ضرورت اصلیہ کہا جاتا ہے انسان کے رہنے کا گھر، انسان کے پہننے کے کپڑے، انسان کے لیے کھانے پینے کا انتظام، انسان کے وہ اوزار جن اوزار کی وجہ سے وہ کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مستری ہے، اس مستری کو کرنٹی کی ضرورت پڑے گی، اس مستری کو دیگر چیزوں کی ضرورت پڑے گی جس کی وجہ سے وہ اپنا کام کرے گا، جس کی وجہ سے وہ اپنا مال کمائے گا۔ یہ چیزیں ساری کی ساری ضروریات کے اندر آتی ہیں، لیکن قربانی کے تعلق سے اس بات کو بھی یاد رکھیں، اگر کسی کے پاس اتنے کپڑے گھر کے اندر پڑے ہیں، وہ کپڑے استعمال میں نہیں لاتا، وہ کپڑے شوق کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ان کو کبھی استعمال میں لائے نہیں، اگر ان کپڑوں کی قیمت بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس تانبے کے برتن ہیں، سٹیل کے برتن ہیں جو استعمال نہیں ہوتے، بڑی بڑی دیگیں ہیں جو استعمال نہیں ہوتی، گھر میں رکھی ہوئی ٹی وی ہے، اور اسی طرح سے ساری جو چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ضرورت اصلیہ کے اندر داخل نہیں ہیں، کیونکہ ٹی وی کا تعلق ضرورت کے ساتھ نہیں ہے، وی سی آر کا تعلق ضرورت کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ زائد مانی جاتی ہیں، ان کو ملا کر ان میں سے کسی ایک کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جاتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی نہیں دیتا تو یہ اللہ کے پیغمبر کے ان وعیدوں کا نشانہ بن جائے گا جو اللہ کے پیغمبر نے قربانی نہ دینے والے پر وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایک انسان کے پاس کپڑے تو ہیں لیکن زائد کپڑے ہیں، انہیں پہنتا نہیں ہے۔ بالخصوص میں اپنی ماؤں بہنوں کو یہ خطاب دینا چاہتا ہوں، ہماری ماں بہنوں کے پاس بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں جو استعمال میں نہیں لاتی، ان کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جاتی ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں دیتی ہیں، وہ گناہ کے مستحق ہو جائیں گی۔ اسی طرح کسی کے پاس کوئی عورت ہے، کوئی ہماری ماں بہن ہے، اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، سونے کے زیورات ہیں، چاندی کے زیورات ہیں، چاہے وہ انہیں استعمال کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ بھی واجب ہے، فرض ہے، اور قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز آتی ہے کہ قربانی کن جانوروں کی جائز ہے، کن جانوروں کی جائز نہیں ہے۔ تو شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ قربانی کے لیے جانوروں کو خاص کر دیا، یوں فرمایا کہ بکرا ہو، بکری ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو، دمبے کے اندر نر مادہ دونوں ہیں، اس طرح گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، بھینسا ہو، اونٹ ہو، اونٹنی ہو، ان جانوروں کی قربانی جائز ہے، ان کے علاوہ کسی بھی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا نر ہو یا مادہ ہو، اسی طرح سے بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، اور اونٹ ہے، اونٹنی ہے، یہ جانور ان جانوروں کی قربانی اگر کوئی کرنا چاہے تو ان کی قربانی درست ہو جاتی ہے۔ پانچواں مسئلہ آتا ہے کہ ان جانوروں کی عمریں کیا ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے
ہم پہ احسان کیا، امت پہ احسان کیا کہ سارے کے سارے مسائل بتائے۔ اور میں یوں کہوں گا کہ ہمارے محدثین نے، فقہاء نے بھی بڑا اس میں کام زور دیا کہ احادیث کا ذخیرہ نکال کر، قرآن کی آیات نکال کر اس سارے مسائل کو نچوڑ کر ہمارے سامنے رکھا تاکہ امت کے لیے اس پہ چلنا آسان ہو جائے۔ اللہ پاک ان علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے یہ کام کر کے امت کے لیے آسانی کر دی۔ تو شریعت نے بتا دیا بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے اور اسی طرح سے بھیڑ ہے، ان کی عمر برابر 1 سال ہونی چاہیے۔ اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوا قربانی ادا نہ ہوگی۔ ہاں، جو بھیڑ ہے، بھیڑ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے اگر وہ 6 مہینے کا ہو لیکن اتنا موٹا اور فربا ہو، اسے اگر 1 سال کے بھیڑوں میں ڈال دیا جائے، یہ 1 سال کا لگتا ہو تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 1 سال برابر کا کریں۔ اب تیسری بات یہ ہے، اسی کے اندر ایک ضمن میں ایک بات اور سمجھ لیں کہ قربانی کے جو جانور ہیں، جانوروں کی عمروں کا جو حساب لگایا جائے گا وہ شمسی تاریخ سے نہیں بلکہ قمری تاریخ سے لگایا جائے گا، اسلامی تاریخ سے لگایا جائے گا۔ اور اس کے اندر ایک قاعدہ سن لیں، ایک انسان کے پاس کوئی جانور ہے، مثال کے طور پر ایک بکری ہے، وہ پیدا ہوئی 1 ذی الحجہ، 1 ذی الحجہ کو پیدا ہوئی، اور آئندہ سال 1 ذی الحجہ کو وہ 1 سال کے برابر ہو جائے گی، اس کی قربانی درست ہے۔ یہ اگر مہینے کی شروع میں ہو اور ایک جانور ہے، یہی بکری کا بچہ ہے، یہ اگر پیدا ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کو تو اگلے سال 10 ذی الحجہ کو 1 سال کا برابر نہیں مانا جائے گا۔ اب اس کے لیے 360 دن کا ہونا لازمی ہے۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، اس قاعدے کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ اگر بکرا اور بکری، دمبا وغیرہ جو ہیں، اگر 1 سال سے کم بھی ہوا اس کی قربانی ادا نہ ہوگی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو جانور آتے ہیں، چاہے وہ گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، بھینسا ہو، ان کی عمروں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے برابر 2 سال کی ہوں، اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہے اس کی قربانی ادا نہ ہوگی۔ اس کے بعد اونٹ آتا ہے، اونٹنی آتی ہے، اس کی عمر برابر 5 سال کی ہو، 5 سال سے 1 دن بھی کم ہوا تو اس کی قربانی ادا نہ ہوگی۔ اس لیے جو شخص، جو اشخاص، جو خوش قسمت انسان جو قربانی کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ مالک سے، جس سے جانور خرید رہا ہے، اس انسان سے جانور کی قیمت اور جانور کی عمر اچھی طرح سے معلوم کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی عمر قربانی کی نہ ہو، ہم ذبح تو کر دیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور قربانی ادا نہ ہو، ہم ذبح کرنے کے باوجود گناہگار شمار ہوں گے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ کن جانوروں کے اندر کتنے شریک ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، تو اس بات کو بھی یاد رکھیں۔ بکری ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو، ان کے اندر صرف ایک انسان شامل ہو سکتا ہے، اگر کسی دوسرے کو شامل کریں گے دونوں کی قربانی نہ ہوگی۔ اور جو بڑے جانور ہیں، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، ان کے اندر شریعت نے 7 انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ 7 انسان قربانی کی نیت سے، یا بعض قربانی کی نیت سے، بعض ولیمے کی نیت سے، بعض عقیقے کی نیت سے اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شریعت نے بڑے قانون بتائے، بڑی شرائط بتائیں۔ یوں کہا شریعت نے اگر 7 آدمی اس کے اندر شریک ہیں، ان 7 میں سے اگر کسی ایک کی بھی نیت صرف گوشت کھانے کی ہوگی، ان 7 میں سے اگر کسی ایک کی بھی نیت صرف گوشت کھانے کی ہوگی یا گوشت کو بیچنے کی ہوگی تو شریعت کہتی ہے کسی کی بھی قربانی ادا نہ ہوگی، سارے کے سارے گنہگار ہوں گے۔ اور ایک اور مسئلے کو یاد رکھ لیجئے، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے کہ جب 7 آدمی کسی قربانی میں شریک ہیں، اس میں 4 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 7 سے زیادہ نہیں ہیں۔ اگر ایک آدمی 7 شریک ہیں، اگر 8ویں کو شریک کریں گے کسی کی قربانی ادا نہ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ، اس کو بھی یاد رکھیں، اگر ایک انسان کی کمائی صرف اور صرف حرام کی ہے، ایک انسان کی کمائی صرف اور صرف حرام کی ہے، حلال کی کمائی اس کے پاس نہیں ہے، وہ اگر ان 6 کے ساتھ شریک ہوگا، شریعت کہتی ہے ان 6 میں سے کسی کی قربانی ادا نہیں ہوگی، سارے کے سارے گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہوں گے۔
ان سارے مسائل کو علماء سے پوچھا کریں۔ اور آخر میں چونکہ وقت مکمل ہو گیا، آخر میں ایک مسئلہ عرض کروں گا گوشت کی تقسیم کے حوالے سے، مجھے معاف کیجئے وقت زیادہ ہو گیا، ایک مسئلہ اور سن لیجئے۔ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے شریعت نے کہا کہ قربانی کا گوشت انسان خود بھی کھا سکتا ہے، یتیموں کو بھی دے سکتا ہے، مسکینوں کو بھی دے سکتا ہے، دوست و احباب کو بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کے جو 3 حصے کیے جاتے ہیں یہ مستحب عمل ہے، ضروری اور واجب نہیں ہے۔ میں آخر میں صرف ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے یہاں ایک ماحول بن گیا ہے کہ ہم ہر رشتہ دار کے پاس قربانی کا گوشت پہنچاتے ہیں، اگرچہ وہ ایک گوشت کا ٹکڑا کیوں نہ ہو۔ اتنا دور کیوں لے جاتے ہو؟ شریعت کہتی ہے کہ اپنے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں جتنا ہو سکے ان کو کھلاؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایک رشتہ دار سری نگر میں ہے اس تک گوشت کا ٹکڑا پہنچ جائے، آپ کا ایک رشتہ دار ٹیٹوال میں ہے اس تک پہنچ جائے۔ اپنے آس پاس کے غریبوں کو دیکھو، جتنا ہو سکے ان کو کھلاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ مسائل بہت زیادہ تھے، وقت کم تھا، اور اگر کسی کو قربانی کے تعلق سے مسئلہ پوچھنا ہو تو نماز کے بعد مجھ سے ملاقات کریں اور مسئلہ پوچھ لیں۔ اللہ سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ یہ بہت اہم اعلان ہے عید کے تعلق سے۔ انشاءاللہ اس مسجد کے اندر، آپ کی اس مسجد کے اندر عید کی نماز 7:30 بجے ادا کی جائے گی، اور میری گزارش ہے کہ 7 بجے سارے احباب پہنچ جائیں تاکہ دین کی بات بھی سن سکیں۔ 7:30 بجے انشاءاللہ عید کی نماز ہوگی، 7:30 بجے، اور 7 بجے